वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट है और हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो चुके हैं और यहाँ आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सारा। अस्सलाम डॉक्टर सारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। वेरी वेल। हाउ इज योर रमज़ान गोइंग? वेरी वेल। वेरी वेल, बट लंबे लंबे रोज़े हैं तो थोड़ा सा एंड में जाके नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन फिर एंड में ये एक होता है रीअश्योरेंस कि अब रोज़ा खुलने वाला है, तो फिर रोज़ा खुल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि रह जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चलें, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, डॉक्टर सारा से हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम डॉक्टर सारा से पूछते हैं पोल का सवाल और फिर हम बाकी बातें करते हैं। डॉक्टर सारा, हमारी जो पुलिस है आप उस पर एतमाद कर सकती हैं? किस हवाले से एतमाद करो? हर हवाले से कि वो आपका डिफेंस करेंगे, अगर आपको उनको बुलाएंगे तो वो पहुंच जाएंगे फॉरन टाइम पे, दिल सेव यू, दिल प्रोटेक्ट यू। मतलब एक पुलिस का जब इमेज सोचते हैं तो ये सोचते हैं ना कि somebody to protect us from every kind of situation will be there any time, you know। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारा उन पे एतमाद होता है। तो आई वॉन्ट जनरलाइज इट। हाँ, हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं और हर प्रोफेशन में क्वैकरी और बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो जनरलाइज टू बी सोफिस्टिकेटेड मैं जनरलाइज नहीं करूँगी, लेकिन अदरवाइज जो जनरल परसेप्शन सब लोगों का है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, वो ही परसेप्शन ऑफ कोर्स मैं भी आई होल्ड द सेम। लेकिन वो हर प्रोफेशन में हो गया ना। अब आप देखिए, डॉक्टर्स का स्कैम हुआ, फार्मास्यूटिकल्स का स्कैम हुआ, मेडिकेशन से भी एतबार उठ गया है, ट्रांसपोर्टेशन से भी एतबार उठ गया है। हर किस्म की जो भी फील्ड्स जो सीक्रेट होती थी एक ज़माने में, जिन पे जो ट्रस्ट वर्दी थी, जिन पे एतबार किया जाता था, अब सभी उन सब पे एक क्वेश्चन मार्क तो आ गया है। सो पुलिस क्यों पीछे रहे? अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताइए, फेथ एक इंसान के सर्वाइवल के लिए चीज़ों पे एतमाद और उस पे फेथ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो जब हर चीज़ पे से उसका फेथ उठे जा रहा है तो किस तरह उसका सर्वाइवल तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सर्वाइवल मुश्किल हो भी जाएगा और हो रहा भी है, क्योंकि आप देखिए पैरानोया हमें सोसाइटी में बहुत नज़र आ रहा है। टेलीविज़न पे जब न्यूज़ हम सुनते हैं तो वो हमारे एटीट्यूड में रिफ़्लेक्ट कर रही है। हमें पेशेंस नहीं रहा उतना, हम सिग्नल बंद है तो हमसे टॉलरेट नहीं होता, कोई हॉर्न दे रहा है तो हमसे टॉलरेट, जो हॉर्न दे रहा है उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसको दे रहा है वो भी। तो एटीट्यूड्स में तो इरिटेबिलिटी नज़र हमें आ रही है, रमज़ानों में ज़्यादा नज़र आने लग जाती है, लेकिन अदरवाइज़ तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है। और थोड़ी सी बात ये है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूँ कि आपका फेथ का जो एलिमेंट है वो डिस्टॉर्ट तब होता है जब आपके बिल्कुल इमीडिएट रिलेशनशिप्स में कोई डिस्टॉर्शन आ जाए। जैसे माँ के साथ रिलेशनशिप या बाप के साथ रिलेशनशिप या सिबलिंग्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर रिलेशनशिप अनट्रस्टवर्दी हो जाए या कुछ ऐसा हो जो कि आपको बहुत अजीब सा लगे एंड यू फील कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, या मेरी माँ या बाप ऐसा नहीं कर सकते मेरे पास, then it's a problem। फिर तो इट्स अ पैथोलॉजी, इट कैन लीड यू टू पैथोलॉजी। लेकिन अब जैसे हाँ जी बिल्कुल, डिप्रेशन में लेके जा सकता है, पैरानोया की तरफ ले जा सकता है, इल्यूजन्स डिल्यूजन्स की तरफ भी आप जा सकते हैं कि, और फिर यू स्टार्ट प्लॉटिंग स्टोरीज के ऐसा मेरे साथ हुआ है तो क्योंकि ये मेरी माँ ने ऐसे कहा था, तो यू स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस टू इट। तो आप फिर इररेलेवेंट कनेक्शंस वो फिर पैथोलॉजी की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन विद इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस एंड अदालत और डॉक्टर्स एंड ऑल दीज पीपल, एक फ्रस्ट्रेशन आती है इनिशियली। अगर बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली होगी, लेकिन उससे ज़्यादा शायद अनलेस इट्स टू एन एक्सटेंडेड लेवल, इंटेंस लेवल, तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं करे अगर आपकी फैमिली सिक्योर है और आपके क्लोज बॉन्डिंग्स हैं तो। अच्छा ठीक है, ये तो है। इस तरह अगर इंसान का फेथ उठ जाता है तो डेफिनेटली किसी और चीज़ को देखता है फॉर फेथ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आई थिंक चीज़ों की तरफ या लोगों की तरफ से फेथ ढूंढना, तो आई थिंक नाउअडेज इट्स stupidity. It is, but you can't help it. You need to maintain your faith on God. Absolutely. और होता यही है कि जब आपका सिस्टम से उठता है फेथ तो आप फिर खुदा की तरफ ही भागते हैं। हाँ, because आपको लगता है कि he is the last resort. That's the last resort. और फिर ये भी है कि then you realize कि अब इंसान तो मेरे काम आ नहीं रहे हैं,
تو اب واٹس لیفٹ. تو جب اف یو ہیو میننگ فار یور لائف تو پھر آپ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو ضرور ڈھونڈتے ہیں, اور اس وقت آلٹرنیٹیو صرف یہی رہ جاتا ہے کہ جس بھی مذہب کو آپ مانتے ہیں اس کی جو سپر نیچرل اینٹی ہے اس سے رابطہ کریں, اور پھر اسپریچویلٹی کی طرف جاتے ہیں لوگ اور اپنے مذہب سے زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں. سو تھنگس لائک دیٹ. یس. اوکے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر سارا نے بڑا ہی اس کا ریلیونٹ ہمیں ایک پوری ایکسپلینیشن دی کہ ہاؤ اٹ از. اب ہم تھوڑی سی ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وین یو لوز یور پریشس, بہت ہی آپ کی کوئی پریشس قسم کی پوزیشن ہو اینڈ یو لوز اٹ سم ہاؤ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیچرل بھی ہو سکتا ہے یا پھر ان نیچرل بھی ہو سکتا ہے, تو انسان ایک دم سے جس اسٹیٹ میں آ جاتا ہے فور سم ٹائم, وہ کیسی اسٹیٹ ہوتی ہے ڈاکٹر سارا؟ لوزنگ ایز اف اے لوڈ ون, loved one or a possession or something, you know. دیکھیے loved one and possession would be slightly different. ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی significant other ہے, جیسے ہم اپنی ٹرمز میں کہتے ہیں, جس میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں, مے بی اے ہسبینڈ اور مے بی اے کلوز ریلیشن شپ, شاید کوئی رشتہ نہ ہو لیکن کوئی کلوز ریلیشن شپ ہو, ویری ڈیٹیریوریٹنگ, بہت تکلیف دہ. اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ تکلیف دہ تو وہ ڈیفینیٹلی ہوگا, یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی پالتو جانور جس سے آپ بہت کلوز ہیں وہ مر جاتا ہے تو بالکل ایبسلیوٹلی, تو انسان تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا میں جب آتا ہے تو اپنی جگہ بناتا ہے, یہ خدا کا قانون ہے. تو ایک تو سب سے پہلے تو وہ اسپیس فلنگ, وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی تو کوئی جگہ بھر ہی نہیں سکتا, جیسے کہ ماں یا باپ, کیونکہ وہ فرام دا فرسٹ ڈے یو آر ان دس ورلڈ اینڈ دے آر ود یو, تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا ان کا. تو سب سے پہلے تو ایک ایمٹینیس کی فیلنگ انسان میں آتی ہے, اور اس کے بعد وہ اسپیس فلنگ, یا بلکہ اس سے بھی پہلے جو بالکل انیشیل ڈیتھ کا پیریڈ ہے وہ تو پھر مارننگ پیریڈ ہوتا ہے, جب آپ رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, افسردہ ہیں, کچھ لوگ بالکل سائلنٹ فیز میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو دین اٹس دا فیز آف ریج, جب آپ کو غصہ ہوتا ہے, بے بسی ہوتی ہے کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اینڈ آئی ایم ہیلپ لیس, اور میں ان کو واپس نہیں لا سکتا. اس کے بعد وین یو سروائیو دیٹ فیز, تو پھر وہ فیز آتا ہے جب ایک ایمٹینیس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یو ایٹ ٹائمس فیل کہ اچھا وہ کہاں گئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو میرے ساتھ ہوتی تھیں یا ہوتے تھے, اینڈ ہی اور شی از نو مور. ایک یہ فیلنگ. پھر یہ کہ آپ گھر میں واپس آئے, اگر یہ آپ کی اماں کا جیسچر ہے کہ شی وڈ گریٹ یو اور میٹ یو, ہاں وہ جو نارمل روٹین ہوتا ہے, دین یو اسٹارٹ مسنگ دیٹ کہ اب اماں نہیں ہیں, شی ڈنٹ اوپن دا ڈور, یا اب ابا نہیں ہیں, یا اب ہسبینڈ نہیں ہیں, یا وائف نہیں ہے. تو وہ جو ایک ریلیشن شپ کی انٹریکشن ہے اب وہ مس کرنا شروع کر دیتا تھا, اور وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ ایموشنل نہیں ہوتے ہیں, اس وقت یو آر مسنگ واٹ واز پریکٹیکلی دیر. تو وہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ 3 فیزز جو میں نے بتائے ان کو پار کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پار کرنا مطلب یہ کہ مارننگ فیز تھا نیچرلی, جو کچھ عرصے تک رہے گا, جس میں آپ ساری زندگی کسی کے لیے روتے دھوتے نہیں رہ سکتے, obviously you'll get back to your work and all that. اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا کہ سیکنڈ فیز تھا, جس میں آپ کا ایک ریج اور بے بسی اینڈ ہیلپ لیسنیس, اور اکثر لوگ جو ریج ریجفل نہیں ہوتے وہ یہ کہتے ہیں دیکھو ہمیں بھی چلے جانا ہے ایک دن, تھوڑا سا ریئلسٹک موڈ میں آتے ہیں. پھر فیلنگ آف ایمٹینیس آتی ہے کہ ناؤ دے آر نو مور, اور وہ پریکٹیکلی جو آپ مس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. اگر یہ تینوں فیزز یعنی کہ 1, 2 اور 3 آپ ایک سکسیشن میں if you have been through them, تو پھر جو ٹائم ہے اس کا مطلب ہے کہ you'll get over it. yes. لیکن اگر آپ مارننگ فیز میں ہی پھنس گئے ہیں, یعنی کہ کرائنگ اسپیلز, ہر ایک کا یہ فیز کا ڈیوریشن جو ہے ڈفر کرے, لیکن ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ 3 مہینے تک مارننگ فیز میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ہیلپ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, رائٹ. سو اٹ ہیز ٹو بی ود ان فور فیو ٹائم. دیکھیے 1 مہینے کے اندر جو لوگ جو پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو دیئر جابز اینڈ آل دیٹ, وہ لوگ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جلدی سے 3rd فیز پر آ جاتے ہیں. مطلب جتنا آپ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ رکھو گے ٹو ان ادر تھنگز, دے گیٹ ٹو دی روٹین ایزیلی. کمی کبھی بھی نہیں پوری ہوتی, وہ رہے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ہر خوشی میں, ہر غم میں.
آپ کو وہ لوگ یاد آئیں گے. دیٹ از نیچرل اینڈ اٹ شوڈ بی لائک دیٹ, بیکاز اتنا وقت ساتھ گزارا ہے آپ بھلا نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دس از امپورٹنٹ دیٹ آپ زندہ ہیں تو آپ نے زندگی گزارنی ہے. آپ کا وقت نہیں آیا کہ آپ اپنے آپ کو ایک کونے پہ کر لیں, جس کا وقت آیا تھا وہ چلا گیا. دیز آر فیلنگس. لیکن اگر مارننگ فیز میں ایکسپلین کر دوں, یعنی کہ جو ہمارا گریف کا غم زدہ والا جو بالکل انیشیل فیز ہے, اگر وہاں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں, بہت سارے لوگوں کو فٹس پڑنے لگتے ہیں, کرائنگ اسپیلز ہونے لگتے ہیں, بے ہوش ہونے لگتے ہیں, اٹھتے ہیں تو کانشیس نہیں ہوتے, دے آر لائک سکتے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ ٹائم کے لیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نروس سسٹم, نروز کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کتنی آسانی سے ایک شاک کو لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ EQ لیول کاؤنٹ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی EQ لیول کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنا انٹیلیجنٹلی اپنے ایموشن کوشن کو یوٹیلائز کریں. دس از سو امپورٹنٹ. لیکن ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جو بھی لوڈ ون مس ہوا ہے وہ کس کرائٹیریا یا سرکمسٹانسز میں ہوا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے, اگر کوئی ٹرمینل النس تھی اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ اے ڈیتھ ون ڈے اور دا ادر, تو تسلی ذرا, جی ہاں, صبر آ جاتا ہے. لیکن ایک دم سے آل آف اے سڈن ہوا تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی, تو جو ٹرموائل کا پیریڈ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ٹارگٹ کلنگ یا کراچی کے جیسے حالات ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی فائر آ کے لگ گیا یا اینی تھنگز لائک دیٹ, تو وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے. اگر کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے کسی نے کیا تو فیلنگ آف ریج جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ پہلے آ جائے گا, یعنی کہ شاید آپ رونے دھونے سے زیادہ آپ کو بدلے کا انتظار ہو. سو یو سی دا سرکمسٹانسز سنس دے آر ڈفرنٹ, تو اسی حساب سے پھر چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. کلچرل ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ کلچرز ایسے ہیں ہمارے جہاں بدلہ بڑا ایویڈنٹ ہے تو ان کا مارننگ پیریڈ کم ہوگا, ان کا ریج والا اسٹیج زیادہ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو معافی پہ یقین رکھتے ہیں, یا اب جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک نوشن کہ مائیں جب بھیجتی ہیں بچوں کو تو وہ کہتی ہیں کہ اب پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو, کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. سو سم ہاؤ سب لوگ اکسٹمڈ ہو گئے ہیں انوائرمنٹ سے بھی. سو دیٹ از ون تھنگ اگین جو کہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیسا چل رہا تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ پیرنٹس آر کمپلسو ٹو بی ود دیم, رائٹ. اگر ایسی عمر میں کہ نہیں میرے اماں ابا نے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے, اور ایک دم سے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ان بچوں کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایسے بھی بچے ہیں جو بہت ٹینڈر ایج میں والد کو اس اسٹیج میں وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہے. ڈاکٹر سارا چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ویورز بڑی اچھی اور امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. ہر انسان ایٹ سم اسٹیج آف دیئر لائف ان سب چیزوں سے ریلیٹ کر سکتا ہے. آپ سنتے رہیے گا, دیکھتے رہیے گا, ہم ابھی واپس آ رہے ہیں.